اما بعد، محترم حضرات، آج کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو جو حصہ سورۃ یوسف کا رہا تھا اس کی تلاوت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، پھر اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ النحل کا بھی کچھ حصہ اللہ کی مہربانی سے تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سنانا اور یہ سننا قبول و منظور فرمائے اور ہماری کوشش کا ذریعہ بنا دے۔ اب ان تمام صورتوں کے بارے میں مختصر بھی اگر بیان کیا جائے تو ممکن نہیں کہ شب بھر میں ان کے متعلق مکمل بات ہو پائے، اس لیے میں چند باتیں پہلے تو سورۃ یوسف کے حوالے سے عرض کروں گا، اور اس کے بعد سورۃ الرعد اور پھر سورۃ ابراہیم کے بارے میں اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ یوسف یہ مکی صورت ہے، اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہ صورت 12 نبوت میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر کبیر۔ حالات یہ تھے کہ کفار مکہ شب و روز اس پلاننگ میں اور اس منصوبے میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ آئے دن کا یہ جھگڑا اور آئے دن کی یہ مصیبت اس سے جان چھوٹ جائے۔ اور آخری منصوبہ تو پھر انہوں نے تمام قریش کے قبائل کو جمع کر کے سوائے بنو ہاشم کے یہ بنایا کہ ہر ایک قبیلے کا ایک فرد لیا جائے، اور صبح و نماز کے لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بیت اللہ میں جانے کے لیے تو ایک بار بھی ان پر حملہ کر دیا جائے بلوے کی صورت میں، تو یہ ہاشمی کن کن سے لڑے۔ یہ حالات تھے جن حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور ابتدا میں یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائی بھی ہے کہ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للصالحین، کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس صورت میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے بہت سبق آموز باتیں ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف سے ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو کنارے لگانے کے لیے بھائیوں نے پلاننگ کی تھی اور منصوبہ بنایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر کے کسی ویرانے میں چھوڑ دیا جائے یا ویسے ہی قتل کر دیا جائے یا کوئی اور ترکیب سوچی جائے، تو ان کا بالآخر فیصلہ یہ ہوگا
کہ کسی پرانے کنویں میں ان کو ڈال دیا جائے، وہیں یہ بھوکے پیاسے اس دنیا سے چل بسیں گے، اور ہماری والد کے ہاں بات بن جائے گی۔ ورنہ یوسف تو بہت پیارے ہیں باپ کے نزدیک، ہماری کوئی حیثیت ہی ان کے نزدیک نہیں ہے، ہر معاملے میں یوسف علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ان کے حسد کی بات تھی، اور حسد کے نتیجے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی نشانی ہے، آیت ہے، قرآن ہے۔ وہ نشانی یہی ہے کہ مکہ والوں، جس طرح آج تم درپے آزار ہو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بالکل یہی پوزیشن حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالفت میں ان کے بھائیوں کی، جس طرح وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تم بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہو۔ اس یتیم کے گھر اللہ نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے، کھاتے پیتے گھرانے میں یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس قسم کی بھانت بھانت کی بولیاں نبی علیہ السلام کے خلاف وہ بولتے تھے۔ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ایک وقت آیا کہ وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنارے لگانے کی فکر میں تھے اور اس کی پلانیں کر رہے تھے اور پلانیں کی بھی انہوں نے، ایک وقت آیا کہ وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر کر گئے، معذرت اور معافی مانگی انہوں نے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کشادہ دلی کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا۔ ایک وقت آئے گا تم بھی اسی طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر ہو کے رہ جاؤ گے، تم بھی شکست کھا جاؤ گے، اپنے منصوبوں میں ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے، اور اسی طرح ہوگا۔ ساری صورت کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لیے نہ وقت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آج تو صرف بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ساری تفصیل بیان کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بالکل یہی کیفیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہی جو آپ کی جان کے درپے تھے، وہ سارے حرم کے مطاف میں بیٹھے ہیں، اور نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بتلاؤ میں تم سے کیا معاملہ کروں گا؟ تو وہ یہی بیق الزباں کہتے ہیں کہ آپ تو کریم و کریم و کریم، آپ تو بہت رحم دل ہیں، کرم کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، آپ اس کے بیٹے ہیں جو بڑے کریم تھے، اس کے پوتے ہیں جن کے جو بڑے کریم تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی بالکل وہی بات فرمائی تھی جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمائی، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قدر نہیں، کوئی تمہارا
نہیں، جبکہ فتح مکہ کے وہ موقع پر ایک صحابی قیادت کر رہے تھے لشکر اسلام، اور وہ بڑے جذبے اور ولولے سے کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج تو ہم پشتوں کے پشتے لگا دیں۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ مکے میں کیا، جو کچھ بدر میں کیا، احد میں کیا، خندق میں کیا، آج تو اس کے بدلے کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ نبی علیہ السلام جھنڈا ان کے پاس تھا، ایک لشکر کا، ایک کہنا چاہیے کہ قبیلے کا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور فرمایا نہیں، یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ الیوم یوم الملحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، رحمت کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، قتل و غارت کرنے کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بام غرور تک پہنچایا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بتایا، اور یہ بھائی سارے کے سارے ان کے سامنے سر پر سجود ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ساری بات دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ سے کہا تھا، والد گرامی سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ پاپا جی یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھی تھی کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج سب پورے سجدہ کر رہے، جو اس کی تعبیر ہے۔ یہ جو ہے ساری صورت کا خلاصہ، اور اس میں اتنے عبرت کی باتیں ہیں کہ دعوت و دوا میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس صورت سے 1000 مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، 1000 مسئلے۔ میں نے بڑا تتبع کیا، بڑی کوشش کی کہ اس کتاب کا پتہ چلے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے یا نہیں، لیکن پورے تتبع اور کوشش کے باوجود اس بات کی آگاہی نہ ہو پائی۔ بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ ان کا ارادہ یہ تھا، لیکن وہ اس ارادے کو رنگ نہیں دے سکے، رنگ نہیں بھر سکے۔ حافظ ابن قیم کے سوانے لکھنے والے اور ان کی کتابوں کا تعارف کرانے والے، وہ بھی بالآخر یہی بات کہتے ہیں کہ اس کتاب کا انہوں نے خود ذکر تو کیا ہے، ہر مصنف کے دل میں ہوتا ہے کہ میں یہ لکھوں گا، یہ بھی لکھوں گا، یہ بھی لکھوں گا، لیکن لکھنے کی توفیق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے تو وہ کام ہوتا ہے، اللہ توفیق نہ دے تو ارادے سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو ان کے اس جملے سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ہوا، وہ مصر کی شہزادی نے جو کچھ کیا، خاتون اول نے، اور پھر ایک آدمی کے کہنے، سمجھدار آدمی کے کہنے پر، صرف ایک کہنا چاہیے کہ قرینے کی بنیاد پر، یہاں یہ مسئلہ سمجھے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب مستقل لکھی ہے کہ گواہ موجود نہ ہوں تو قرائن کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، سمجھے نا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت قاضی صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ورفع درجاتہ، اللہ اکبر، بہت عظیم انسان، بہت عظیم انسان، انہوں نے بڑی ایک نکتے کی بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مدعی کے دعویٰ کی بنیاد پر ایک آدمی نے فیصلہ تو دے دیا،
لیکن مدعا علیہ سے تو بیان ہی نہیں دیا گیا. مدعا علیہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ممکن ہے مدعا علیہ سے اگر بیان دیتے ہیں تو سارے فیصلے کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا. وہ جو مدعی تھی جس نے یہ کہا کہ یہ تیری عزت پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، تو اس نے آدمی نے کہا کہ اس کا قمیص دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو قصور یوسف کا ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قصور تیری بیوی کا ہے. تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اس قرینے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ضرور تیرا ہے. لیکن حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پھر مصر کی تمام بیگمات، مصر کی تمام بیگمات کو جس نے جمع کیا تھا، انہوں نے پھر ایک رنگ دکھایا اور رنگ دکھا کے یوسف علیہ السلام کو پوری طرح ورگلانے کی کوشش کی اور اپنی جان کی قربانی کا اظہار اپنے ہاتھوں پر چھری چلا کے کیا کہ اس نے تو صرف دروازے بند کے کیے ہیں، ہم تو جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر کبیر. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک ہی بات عرض کی کہ بارے الہ رب السجن احب الی مما یدعوننی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہم واکن من الخاسرین من الجاہلین. اے بارے الہ، جو کچھ یہ کر رہی ہیں، جو پلاننگ کر رہی ہیں، جو جھانسے دے رہی ہیں، جو ورگلانے کی مجھے کوشش کر رہی ہیں، یا مولا اگر اللہ تصرف عنی کیدہن، اگر ان کے مکر و فریب سے تو نے مجھے نہ بچایا تو میں نہیں بچ سکوں گا. بچانے والی ذات کون ہے؟ نبی بھی کیوں نہ ہو، بچانے والی ذات کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اللہ کے بچانے کے علاوہ اور کوئی کتنا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہ جب فطروں میں گر جائے، مکر و فریب میں گر جائے، تو اس وقت بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو. یہ سبق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا. اور ساتھ یہ بھی فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کے مکر و فریب کو بالکل ہوا منصورہ کی. لیکن ہوا یہ کہ ماحول میں جو ارتعاش پیدا ہوا تھا پورے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، گھر گھر باتیں ہو رہی تھی، گھر گھر عزیز مصر کے بارے میں تام و ملامت کے قصے چل رہے تھے اور اس کی بے حیائی اور بے غیرتی کے تذکرے ہو رہے تھے. اس کو سمیٹنے کے لیے بادشاہ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھا کہ ان کو وقتی طور پہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، جیل میں بھیج دیا جائے. یہی ایک علاج. اب یوسف علیہ السلام جیل میں بھیج دیے گئے. اب جیل میں جا کے یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہ بات کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ ہے اصل نبوی مشن کہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور اللہ کی توحید کا ڈنکا بلاتا ہے. یہ ہے نبوی مشن. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہی موقع ملا فوراً انہوں نے اس بات کا اظہار فرمایا. اور ساتھ آپ دیکھیے اس آیت کے آخر میں، ساری بات تو لمبی ہے، اس آیت کے آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. حال یہ ہے، اور مجھے بتلاؤ قیدیوں، ساتھیوں، بھائیوں، میرے قید کے بھائیوں، قیدیوں، کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار.
یہ جو تم نے کئی معبود بنا لیے، یہ کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اکیلا جو سب پر واحد ہے وہ بہتر؟ ہاں تم کئی معبودوں کی پرستش کرتے ہو، اور یہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو تم نے ان کو دے رکھے ہیں نا مراتب، فلاں کا یہ مرتبہ ہے، فلاں کا یہ مرتبہ ہے، فلاں کا یہ درجہ ہے، فلاں کا یہ درجہ ہے، ہاں فرمایا یہ سارے درجے تم نے خود دے رکھے ہیں، تمہارے ماں باپ نے دے رکھے ہیں، اللہ نے ان کو کچھ نہیں دینے کا وعدہ کیا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کو کچھ دینے کی کوئی بات نہیں، اختیارات سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالی امر اللہ تعالی الا ایاہ، حاکم وہی ہے، اس نے تو یہ حکم کیے نہیں کہ ان کو میں نے اختیارات دے رکھے ہیں، ان کو میں نے مختلف علاقوں کی سرداری دے رکھی ہے، آج بھی یہ تصورات موجود کہ مختلف علاقوں کی سرداری ان حضرات کو دے رکھی، اللہ اکبر، اور آج بھی یہ کیا ہے، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں، اور ہر ایک کے القاب کے مطابق ان کے درجات کی تقسیم کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ غوث کے بارے میں تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ غوث تو وہ ہوتا ہے کہ قبض کی ہوئی روحوں کو بھی فرشتوں سے چھڑا کے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، یہ ہمارے میڈیا میں موجود ہے، یہ کہانی ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، المیہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، اور میڈیا پر بھی جناب یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، فرشتہ اللہ اکبر کبیرہ جو زمین کی پورے تختے کو اپنے ایک پر پہ اٹھا کے وہ آسمان کے قریب جا کے جناب پلٹ دیتا ہے، فرشتہ اتنا طاقتور ہے، لیکن فرشتے کو بھی کمزور بنا دیا، اس کے سامنے غوث اعظم کے سامنے، کہ غوث اعظم تو بے بس ہو کے سامنے تو فرشتہ بھی بے بس ہے۔ جب یہ کہانیاں سنائی جائیں تو آپ مجھے بتلائیے پھر اللہ کی طرف کون جائے، اللہ کو کون پکارے، اللہ رب العزت کو پر اپنی امیدیں کون وابستہ رکھے، جس کو یہ سبق دیا جائے کہ جناب یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں سے روح کے ان سے روح چھڑا دیتے ہیں، تو پھر بتائیے کسی اور کی طرف کون روک کرے؟ یہ ہے کیفیت، اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ سارے نام تمہارے اپنے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے نہیں رکھے، اللہ نے یہ نام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ یہ غوث، یہ قطب، یہ القاب نہ قرآن میں کہیں ہے نہ حدیث میں کہیں، ابدال کا لفظ ہے لیکن وہ روایات میں سب ضعیف ہے، ابدال کا لفظ ہے لیکن وہ نہیں ضعیف ہے، یہ غور قطب والے باتیں ہیں کوئی بھی اس کی دلیل نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اس حقیقت کو، اور آج بھی اکثر نہیں سمجھتے آج بھی اکثر نہیں سمجھتے، یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی یہی بات تھی، وہ کہتے ہیں اکثر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، آج بھی اکثر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ارباب کیسے اللہ نے فرمایا ارباب المتفرقین خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک ہی کافی نہیں، اور جو سب پر غالب ہے باقی سب مغرور ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب مغرور ہے، غالب ہو،
وہاں تو اللہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر. غوث کے سامنے اللہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. ہم نے تصورات ایسے لیے. اللہ تعالیٰ یہ اس برائیوں سے بچائے کہ انسان بچتا ہے. ورنہ جب مسجدوں میں بیٹھ کے اس قسم کے قصے اور کہانیاں بتلائی جائیں تو بیچارہ بے علم آدمی وہ تو ان کے دامے تصویر میں پھنس ہی جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ان پھندوں سے اور ان پھندوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. اور اللہ ذوالجلال کی کبریائی اور اللہ ذوالجلال کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر یہاں ایک بات اور ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بھائی گئے ہیں. پہلی بار بھی گئے, دوسری بار بھی گئے, تیسری بار بھی گئے. اللہ اکبر. اور تیسری بار جس وقت گئے ہیں پھر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. یوسف علیہ السلام نے تو پہچان پہلی بار بھی لیا, لیکن بھائیوں نے بھی پہچان لیا کہ وہ یہ تو یوسف ہے. چنانچہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی, تمہیں یاد ہے تم یوسف سے اور ان کے بھائی سے کیا کرتے رہے ہو. بس ایک چوکا لگایا حضرت یوسف علیہ السلام. تو وہ کہیں ہاں انکا انت یوسف, آپ یوسف ہیں. فرمانے لگے انا یوسف ھذا, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. اللہ. اب آپ سوچئے کہ اس وقت ان کی ندامت اور شرمندگی کیا عالم ہو. اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. گویا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا خلاصہ دو لفظوں میں بتا دیا کہ جو آدمی صبر کرتا ہے مسائل پر, مشکلات پر صبر کرتا ہے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے, انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا, اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ دونوں چیزیں دیکھیے, تقویٰ بھی اور یہ صبر بھی, یہ مہینہ رمضان کا تقوی کا بھی ہے اور یہ مہینہ صبر کا بھی. یہ مہینہ ہوگا شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور یہ مہینہ تقویٰ بھی ہے. اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دونوں چیزیں اس مہینے میں جمع ہیں. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں, جمع کر لیں, تو پھر اللہ ذوالجلال ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے. لیکن اگر ہم نہ تقویٰ اختیار کریں, یعنی نہ اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آئیں اور نہ ہی صبر کریں, نہ ہی مسائل پر صبر کریں. اب اس وقت جو عالمی حالات ہیں اس پر بھی ہمیں صبر کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ذوالجلال ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک کے جتنے ظاہری یا باطنی دشمن ہیں ان سارے دشمنوں کو اللہ ذوالجلال اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود کر. یہ صبر کرتے بھی کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. المیہ یہ ہے, المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اندر نہ تقویٰ ہے نہ صبر, دونوں چیزیں نہیں ہیں. اگر تقویٰ ہو تو پھر کیا ہم ہندوؤں کے مندر بنا کے وہاں بت رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم میں تقویٰ ہو تو کیا ہم اللہ کی بجائے اپنا دفاع اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں کے سپرد کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا فطرت امتی اللہ,
میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس امت پر ایسے فتنے آئیں گے، ایسے لوگ حملے آور ہوں گے جیسے گدے مرتار پر حملہ آور ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا حضور اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد زیادہ ہوگی لیکن ان میں وہن آ جائے گا۔ وہن فرمایا کیا؟ موت کا ڈر، موت کا ڈر آ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہر میدان میں اس دور کی سپر طاقتوں کے ساتھ اور کھجوریں کھا کھا کے، کھجوریں کھا کھا کے، اور یہ بھی کھجوریں مٹھی پر نہیں، ایک ایک کھجور کھا کے، اللہ اکبر کبیر، ایک ایک کھجور تقسیم ہوتی تھی، پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھانے کو میسر ہوتی تھی، لیکن وہ نہ روم ان کے سامنے ٹھہرا نہ ایران ان کے سامنے ٹھہرا۔ اور پوچھا انہوں نے کہ کیا لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم مغلوب کو مغلوب کی غلامی سے چھڑا کے اللہ کا غلام بنانے کے لیے آئے، اللہ کی بندگی میں لینے کے لیے آئے۔ ان کے دلوں میں شکر پمپر ہونے کا ڈر نہ تھا، قوت ایسی تھی، یعنی ویسے ہم تو سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن کھانے پینے کے باوجود وہ طاقتور، کیوں؟ ایک مقصد تھا، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، کوئی آدمی بھی جب زندگی کا مقصد بنا دیتا ہے تو اس میں توانائی آ جاتی ہے، اس میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک مرغلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج وہ جذبہ اور مرغلہ بالکل مقبول ہوتے رہے گے۔ ہم جھوٹے کھانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، جھوٹے کھانے پر پیسے خرچ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے جان دینے کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ وہاں آ جائے گا، وہاں کیا بھی صحابہ نے پوچھا وہاں کیا؟ موت کا ڈر۔ فرمایا موت کا ڈر، جب پیسہ آتا ہے موت کا ڈر ساتھ آتا ہے، مر جاؤں گا تو یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ پیسہ جب آتا ہے تو موت کا ڈر بھی ساتھ آتا ہے۔ وہاں پیسہ بھی نہیں تھا اور موت کا ڈر بھی نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن سارے میدان اللہ کے فضل و کرم سے صاف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کے اطاعت گزار اور اللہ کے احکام پر صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آج افسوس ہے کہ ویسی امت کے نہ ہم تقوی کے وصف سے متصف ہیں اور نہ ہی صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ ہمارے دلوں میں خوف کا خطرہ ہے اور ہمارے دلوں میں روگ ہے، جن کا دشمنوں کا روگ ہے، جن کو اللہ نے دشمن کہا کہ یہ میرے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن۔ ہم ان کے سامنے سرنڈر ہو چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزت پانی ہے تو یہ دو چیزیں، دو مسئلہ ہے، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ مسائل آئیں گے تو صبر کرنا اور زندگی بھر اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وہ واقع آئے تھے نا، بادشاہ ملی تھی نا، لیکن اس بادشاہ میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نافرمانی کی؟ بادشاہ نے سارے اختیارات دے دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مال کے تقسیم میں اپنے بھائیوں کو کوئی ترغیب دی؟ نہیں، جو کوئی دوسروں کو دیا بھائیوں کو نہیں دیا، کوئی وجہ ترجیح نہ تھی۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے آج بھی سبق آموز ہیں، بشرطے کہ ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں تو بہرحال۔ اور صورت کے پھر اختتام پر یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے نا، تو اس کی ابتدا ہی میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم نے یہ سارا قصہ وحی کر کے تمہیں بتلا دیا ہے، قرآن میں بات بتلا دی ہے، آپ اس سے بے خبر تھے۔ گویا نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بے خبر تھے، اور سورت کے اختتام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ اکبر کبیر۔ بالکل جس وقت اس سورت کا پورا ذکر ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جلال و کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت موجود نہ تھے، آپ نہیں جانتے تھے جس وقت وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف مکر و فریب کے تانے بانے بول رہے تھے، آپ اس وقت نہیں تھے، آپ کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ہم نے یہ آپ کی طرف دعوت کی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے اور سارے مکے والوں کو پتہ چلا ہے، ورنہ آپ کو مکے والے یہودی جانتے تھے، جو یہ قصہ تورات میں موجود ہے، لیکن تورات میں جو قصہ موجود ہے اس میں اور قرآن کے قصے میں بہت فرق ہے۔ تورات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کیفیت ایک نبی کی حیثیت سے سامنے نہیں آتی، لیکن قرآن میں نبی یوسف علیہ السلام کی حیثیت ایک نبی کی حیثیت سے پہلے آتی ہے، بادشاہ کی حیثیت سے بعد میں آتی ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ساری باتیں بہت بتلاتا کہ تورات میں کہاں کہاں تعریف ہوئی ہے، اور قرآن اپنے تورات میں اور قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کو کس طرح نکھارا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے جیل سے آئے ہیں تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وہاں قرآن نے کہا ہے جاؤ ان سے پوچھو جو انہیں ہاتھ کاٹ لیے، میں نہیں چاہتا، پہلے میرا معاملہ صاف کرو، میرا دامن صاف کرو، میرے بارے میں جو الزام اور اتہام تھا پہلے اس کی بارے میں اس کی صفائی کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن تورات یہ کہتی ہے کہ جب لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام نے نہ آؤ یہ کہنا تاؤ، کپڑا اٹھایا اور ساتھ چل نکلے۔ اپنی صفائی کی کوئی فکر ہی نہیں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی صفائی مقرر کی۔ فَسَبْ مَا بَعْدُ نِسْوَةٍ الَّتِي قَدْ طَالَ أَيْدِيَهُنَّ، ان سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، میرا کیا جرم ہے جو مجھے جیل میں بھیجا تھا؟ میرا کیا جرم ہے، کیوں مجھے اتنی سال تک جیل میں بھیجا؟ لیکن تورات یوسف علیہ السلام کی اس پاک دامنی کو بیان نہیں کرتی۔ یہی ایک واقعہ نہیں، اور بھی کئی باتیں ہمارے حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ، انہوں نے تفسیر میں جگہ بجگہ جہاں تورات کی مخالفت ہے وہاں قرآن مجید کی وضاحت انہوں نے نقل کی ہے، اور مولانا موجود مرحوم نے بھی ان مقامات پر اس کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن الفضل المتقدم سب سے پہلے جس حضرت نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے اس کا سیوا حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کروڑ پر ہمارے عطا فرمائے۔ باقی سورۃ رعد ہے، سورۃ رعد کا موضوع توحید ہے، اور سورۃ ابراہیم میں تو اہل مکہ کو شان دلائی گئی ہے۔ اور مکے والوں ذرا یہ تو دیکھو، آج جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، حضرت ابراہیم تمہارے جد اعلیٰ تو دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ان بتوں کی پوجا سے ملک اور میری اولاد کو بچانا، انہن اضللن کثیرا من الناس۔ وہ یہ دعا کرتے تھے، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کس منہ سے کہتے ہو؟ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں سے بیدار تھے اور کہتے تھے یا اللہ مجھے بھی بچا اور میرے اولاد کو بھی بچا۔ اس میں سبب ڈبل ہے، نبی ہے، خلیل اللہ ہے، نبی ہے، خلیل اللہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے وَبَنِيَّ اللہ تو بچائے گا تو اللہ تو ہی بچائے گا، کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ یہ فتنے ہی ایسے ہیں
یعنی شرک کے فتنے ہی ایسے ہیں کہ جب تک اللہ نہ بچائے اس وقت تک کوئی بچ سکتا نہیں ہے۔ جب سبق دینے والے، کرامات دکھانے والے، معجزات دکھانے والے اور جناب انہونیت سنانے والے جب سنائے تو پھر کون ان کی بات نہ مانے؟ ہم تو سستا سودا قدر کرتے ہیں، سستا سودا، اور جب جناب یہ ہو جائے کہ آپ حضرت صاحب کو خوش کر لیں، ہر 6 مہینے بعد حاضری دے لیں، نذرانہ دے لیں، بس تم بخشے ہو، اللہ جانے اور یہ جانے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ کی اطاعت کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی؟ پھر اللہ جانے اور یہ ضرورت ہے ہم سے دیتے ہیں ان کو دے۔ جب یہ تصورات جگہ لے لیں تو پھر اللہ کی اطاعت کی طرف انسان نہیں آتا، پھر اللہ کی نافرمانیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اللہ ان برائیوں سے ہمیں بچائے۔ آگے سورۃ ہجر ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور بالخصوص نبی علیہ السلام کا اس کے بعد توحید ہی کے حوالے سے کیا، اور آخری آیت میں تو بالخصوص فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فوت ہونے تک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ کب تک؟ مرنے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ہمارے سنیے جب تک یقین نہ ہوئے وہ تک عبادت کرے، جب یقین ہو جائے پھر عبادت ہی ہی نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ۔ اب یہ بھی سبق ہے، اس سے یہ سبق ہے قرآن مجید کی آیت کی تحریف کر کے اللہ نے فرمایا، اور نبی علیہ السلام آخری ایام سب سے آخری بول اللہم بالرفیق الاعلیٰ سے پہلے جو بول بولا وہ کیا ہے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور آپ کے زیر دست غلام جو ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ آخری باتیں تھیں نبی علیہ السلام کی، اور ہمیں لوگیاں دی جاتی ہیں کہ جب تک یہ عبادت تو اس وقت تک ہے جی جب تک یقین نہ ہو۔ اب تو وہ یقین سے بھی آگے کے درجے پر پہنچ گئے، ان کو ان ظاہری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے ساتھ خود حد بیتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے پڑوس میں ایک صاحب آتے تھے، بڑے پیر صاحب تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے جسارت کر کے، بچہ تھا، طالب علم تھا ابھی، تو میں نے جسارت کر کے کہہ ہی دیا کہ جناب نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے حضرت صاحب چلیں۔ تو مرید کی اس نے جواب کیا دینا تھا، وہ کیا مدعی سست گواہ سست، وہ کہنا ہے جی نماز انہوں نے تو ہر ویلے ہی نماز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہر ویلے ہی نماز ہوتی، تسی کیڑی نماز واسطے لے کے چلے؟ آج بتلائیے جب یہ ذہن پیدا کر دیا جائے اس وقت کون نماز پڑھے؟ کون اللہ کی طرف سے آئے؟ کون اللہ کی بندگی کرے؟ یہ ہے ہماری بات وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیوں پر اڑے ہوئے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے، اپنا اطاعت گزار بنائے، اپنے نبی کا فرم بردار بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔